یا امیر المؤمنین سیدی حبیبی قلب. انشاءالله جمیع السیدات حال خوب، سعادت دنیا و آخرت، شفیعت دنیا و آخرت. شکران آمین یا رب العالمین. اللهم خواهران عجل ولیک الفرج. خواهران اللهم اشف عجل. كل مريضا، اللهم اشف رقیہ حسن فاطمہ. الہی آمین. الہی اللہ یا اللہ یا رحمان و یا رحیم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجوں. خواہران میں ان کو بتاؤں، آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ ہم سے پوچھتی نا ہندوستان، تو یہ نا ہمیں ہندو سمجھتے ہیں ایرانی، ان کو لگتا ہی نہیں کہ کوئی مسلمان بھی ہوگا. تو ہم نے بتایا کہ جدی امام علی النقی یعنی کہ میں سادات ہوں. اور یہ سبھی جو جاتے ہیں زائرین دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ یہ ہوتا ہی رہتا ہے یہ کہ جب یہ لوگ سنتے ہیں کہ سادات سے ہیں تو یہ لوگ مطلب سلام اور دعا بھی نہیں کرنے دیتے، چومنے لگتے ہیں. تو میں ان کو پیار کر رہی تھی تو پیار نہیں کرنے دے رہی تھی، کہنے لگی کہ نہیں آپ سید ہیں. اور کیا کہتے ہیں، یہ دیکھیں کس طرح سے یہ ہاتھ چوم رہی ہیں. کہہ رہی ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ قیامت میں شفاعت کروا دیں شہزادی فاطمہ زہرا، اور اپنے بابا سے کہہ دیں. یعنی کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں لیکن ان کی نظر میں اتنی عزت ہے، ہماری اتنی عزت ہے کہ جس کی حد نہیں. اور جیسے انہوں نے سنا کہ سادات نے فوراً کہا کہ میرے ماں کے لیے دعا کریں. انہوں نے ویڈیو کال ملائی اور اپنی ماں کے لیے دعا کروائی. ہم یقیناً گناہ گار ہیں اور جہنم ہمارا واقعی کہنا چاہیے کہ مسکن ہونا چاہیے، لیکن ہم دعا کریں گے کہ پروردگار ہمیں نارے جہنم سے بچا لے. لیکن آپ دیکھیں کہ سادات کا احترام اس سے کہتے ہیں. انشاءاللہ. شکراً خدا شفا بھی دے. الہی آمین. یہاں پر اتنی عزت ہے جتنے ہمارے انڈیا میں مٹی خراب ہے نا سادات کی، اتنی عزت ہے یہاں پر. اگر بس سادات سن لیتے ہیں نا یہ لوگ بالکل ایسے ہی چومتے ہیں کہ جیسے مولا کے روزوں کو چومتے ہیں، ایسے ہی لوگ ہمیں چومتے ہیں. اور اگر ہم لوگ پیار کرتے ہیں تو یہ پیار نہیں کرنے دیتے، کہتے ہیں نہیں آپ سادات ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سادات ہیں اب وہ یہ نہ سوچے کہ ہم بہت زیادہ کوئی وہ ہیں. یقیناً صدقہ حرام ہے سادات کے لیے، اس سے بڑی کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے کہ سادات کا صدقہ حرام ہے. اور اس سے بڑی کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے سیدوں کے لیے کہ وہ رسول اللہ کی محرم ہے. یعنی کہ میں خود بھی ماشاء اللہ سے سید ہوں، تو میرے لیے اس سے بڑی کوئی فخر کا مقام نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں اور رسول اللہ کی محرم ہوں. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے رسول اللہ جو ہیں وہ ہمارے محرم ہیں، مولا علی ہمارے محرم ہیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ میری اس ویڈیو پہ کوئی پلٹ لے جائے. ایسا نہیں ہے کہ قیامت میں ہم لوگ جہنم میں نہیں جلیں گے، نہیں، ہم ڈبل جلیں گے. اگر ہم گناہ کر رہا ہے، کوئی اولاد علی گناہ کر رہی ہے تو وہ ڈبل مستحق ہے عذاب کی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اسے سید بنایا تھا، دنیا میں اس کا بہت زیادہ مرتبہ تھا. اس نے جو گناہ کیا اس مرتبے کے بعد تو اس کا گناہ بھی ڈبل ہے. کیوں؟ اللہ عادل ہے. جیسے کہ مرتبہ ڈبل ہے ایسے ہی گناہ کا عذاب بھی ڈبل ہے. لہذا کوئی خواہ کا فخر نہ کرے. اور اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کی نظر میں اکرم وہ ہے کہ جو متقی ہو، اگرچہ حبشی غلام ہو اور چاہے رسول کا چچا ہو، عمل اچھا نہیں ہے تو تبت یدا ابی لہب و تب بھی ہے. یہ بھی اسلام کا ایک پہلو ہے اور یہ بھی اسلام کا ایک پہلو ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سید گناہ گار ہے، بہت زیادہ گناہ کرتا ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، بے نمازی ہے، ہر طرح کا ہے، تو رسول نے فرمایا اس کا احترام آپ کیجئے میری وجہ سے کہ وہ میرا بیٹا ہے. اور اگر کوئی سید بہت زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، آپ کو لگتا ہے کہ نیک ہے، اچھا ہے، تو اس کا احترام آپ کیجئے اللہ کے لیے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سادات کی بے عزتی کریں. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ سادات کربلا میں تھی اب نہیں ہیں. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ سادات صرف کربلا میں تھی اب نہیں ہیں تو وہ اِنَّا کل کوثر کو جھٹلاتا ہے، جو کہ نہیں جھٹلا سکتا. قرآن کی آیت کا کوئی جواب نہیں لا سکتا، نہ جھٹلا سکتا. رسول نے کہہ دیا، عاص بن وائل نے جب تانا دیا تھا کہ آپ کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، آپ کے دین کا کیا ہوگا، تو اللہ نے کہہ دیا اے رسول ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی. اور کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر سادات نہ ہو اور رسول کے بیٹے نہ ہوں، رسول کی بیٹیاں نہ ہوں. لیکن سید ہونے پر کسی پر جھوٹا سچا فخر نہیں مارنا چاہیے، ڈینگیں نہیں ہانکنی چاہیے، بڑی بڑی شیخی نہیں کرنی چاہیے، شکر کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار جس طرح سے تو نے ہمیں رسول سے نسبت دی ہے
تو ہمیں توفیق دے کہ ہمارا عمل بھی اس طرح کا ہو، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جس طرح سے قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے نزدیک وہی محترم ہے کہ جو متقی ہے، لیکن ہم وہ بھی تو نہیں جھٹلا سکتے کہ جو روایتیں سادات کے لیے ہیں، اگر میں سادات نہ ہوتی میں تب بھی یہ روایتیں بیان کرتی، کیونکہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے جو اللہ نے بتایا ہے۔ اور رسول نے کہا کہ قیامت کے دن سارے سلسلہ نسب قطع کر دیے جائیں گے، لیکن میرا سلسلہ نسب وہاں پر بھی رہے گا۔ سادات کے فخر کے لیے یہی کافی ہے۔ جو لوگ بغض سادات کرتے ہیں اور سادات سے بغض رکھتے ہیں، ان کے عمل کی وجہ سے، میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن عمل کی وجہ سے اگر کوئی سادات سے بغض کرتا ہے تو وہ توبہ کرے، کیونکہ رسول نے کہہ دیا ہے کہ اگر میری اولاد بگڑی ہوئی بھی ہے نا تب بھی اس کا احترام کرو کہ رسول کی اولاد ہے۔ جب آپ لوگ جاتے ہیں اور حرموں میں کپڑا مس کر کے لاتے ہیں، تو جب آپ کپڑا مس کرتے ہیں اور کپڑے کی اتنی اہمیت ہے، تو جو بذات خود ان کے خون سے بنا ہو، ان کی اولاد ہو، اس کی کتنی اہمیت ہوگی۔ اور اگر اس کا عمل خراب ہے، اگرچہ وہ شرابی بھی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ جنت میں جائے گا، شرابی ہے تو اسے سزا ملے گی، ڈبل سزا ملے گی کہ وہ سید تھا پھر بھی شراب پیتا تھا، لیکن آپ کا جو ہے یعنی جو غیر سادات ہیں ان کا یہ فریضہ ہے کہ آپ اسے لائق احترام سمجھیں۔ اس کا شراب پینا نہ پینا، نماز پڑھنا نہ پڑھنا، وہ اللہ کے ذمے ہے۔ آپ کے ذمے سیدوں کا احترام کرنا واجب ہے۔ میں سید نہ ہوتی تب بھی ایسے ہی کہتی، اور جتنی روایتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے زیادہ تر ساری ہی بیان کر دی ہیں۔ اگر کوئی تعصب اور بغض کے عینک سے نہ دیکھے تو وہ یہ دیکھے کہ جب کپڑا اور جالی اور امام سے منسوب ہوئی زری ممبر کا اتنا احترام ہے، تو خود بذات خود ان کی اولاد کا کتنا احترام ہوگا۔ اور اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنا ایسا عمل رکھے کہ جب لوگ انہیں چومتے ہیں تو وہ اس لائق بنے کہ لوگ انہیں چومیں۔ ایسا نہ ہو کہ اور قیامت میں مولا علی کہیں کہ تم نے میرا بیٹا اور بیٹی ہونے کا حق ادا نہ کیا۔ یہ بھی ہے، دونوں باتیں۔ ہمارا جو اسلام اتنا پیارا دین ہے، ہمارا یہ جو دین اسلام ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی انسان فقر مباحث کرتا رہے، اسی لیے اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو تقوی اختیار کرے گا وہ محترم ہے۔ لیکن جو روایتیں ہیں انہیں بھی ہم نہیں جھٹلا سکتے ہیں سادات کی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ لہذا میں خود سادات ہونے کے باوجود بھی جہاں پر مجھے سید لوگ دکھتے ہیں، میں خود بذات خود بہت احترام کرتی ہوں۔ اور یہ جو شال آل آج کل بہت ٹرینڈ ہے نا، ہری شال جو بولتے ہیں، یہ عراق میں پہچان ہوتی ہے سادات کی۔ ہری تسبیح، ہری ٹوپی، ہری شال بنا سادات کے کوئی نہیں ڈال سکتا یہاں پر۔ یہاں پر صرف اور صرف سادات ہی ڈالتی ہیں، اور سادات کا یہ احترام ہے کہ ان کو تاکہ الگ سے پہچانا جائے، اگر راستے میں چل رہے ہیں تو ان کو الگ سے جگہ دی جائے۔ حد یہ ہے کہ اگر گاڑی میں کوئی سادات آیت اللہ پیچھے بیٹھا ہے اور غیر سادات آگے بیٹھا ہے تو لوگ اس کی تقلید نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کیسا ہے تو اللہ جو سادات کی عزت نہیں کر رہا، تو اس لیے پہچان کے لیے ہرا ہے۔ لیکن اب ہم نے انڈیا پاک میں دیکھا کہ جو ہے جس کے سمجھ میں آ رہا ہے وہ پہنتا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں ہے، اب ہم کیا رنگوں کو بھی کیا بانٹیں، لیکن بہرحال یہ ایک پہچان ہے سادات کی جو گرین کلر ہے۔ لہذا جو بغض سادات رکھتے ہیں، میں یہ سادات کی اہمیت کی ویڈیو بہت دن سے بنانا چاہ رہی تھی۔ اس معاملے میں میں نے رہنمائی کری ایران کی خواہر نے کہ میں نے دیکھا ہے خصوصاً انڈیا میں بہت ہی زیادہ بغض سادات ہے۔ آپ کو سادات سے بغض رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ جانے، سادات جانے، انہیں ڈبل عذاب ملے گا، کیونکہ سیدوں کا مرتبہ بھی بہت ہے، صدقہ حرام ہے، واجب صدقہ حرام ہے ان پر، رسول کی اولاد ہیں وہ، اور رسول اللہ کی محرم ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم رسول اللہ کے محرم ہیں، اس لیے واجب ہے کہ احترام کریں، برابری کی کوشش نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب باتیں میری کڑوی لگیں تو ہضم کرنے کے لیے خدا سے دعا مانگ، کیونکہ جو میں نے کہا ہے وہی سچ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔